ناظرین گرامی، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان تینوں سوالوں کی مطمئن کر دینے والے جواب دے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کے حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی عرض سے عام آدمی والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے چل پڑا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنے عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ نمبر 2، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ نمبر 3، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر پوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے ان 3 سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پاوڑا مجھے دیجیے، تھوڑی دیر تک میں کام کروں گا۔ درویش نے بادشاہ کو پاوڑا دے کر کہہ دیا، شکریہ۔ جب بادشاہ 2 کیریا گھوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہو کر بادشاہ سے پاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پاوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجان کار بادشاہ نے زمین پر آخری پاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہیں اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کے دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تک گیا تھا کہ وہ زمین پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، بادشاہ مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ نے جواباً کہا،
میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا ہی نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس زخمی نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے ہی میں قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہ لوٹے، تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے تاکے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظین سپاہیوں نے میرے مڈ بڑھ ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معافی نہیں بلکہ اسے یہ بھی کہا کہ میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہارے دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاروں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڑی اور بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، درویش، میں آخر بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ درویش نے بولا، تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاروں کو میرے لیے گوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چل گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیارے گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنے کا سب سے اہم کام تھا۔ بات کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کے دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا، اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے، اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت۔ اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر درویش پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔